چونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، کھانا کھا کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب تینوں کی لاشیں اس سونے کے ڈھیر کے پاس پڑی ہیں۔ دیکھو لالچ کتنی بڑی بلا ہے، تینوں ڈھیر سونے کے پڑے ہیں، تینوں لاشیں وہاں پر پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، کچھ باتیں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آجا میرے ساتھ، چل ہم جہاں جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑھے، وہ شخص بھی ساتھ ساتھ میں جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک جگہ پر بیٹھے اور وہیں پر ایک ایک روٹی کھائی، ایک روٹی بچ گئی، اس کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب دریا میں پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ واپس جب آئے تو دیکھا کہ وہ روٹی غائب ہے جو آپ چھوڑ کے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا تھا کہ روٹی اسی نے لی ہے، لیکن پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتا وہ تیسری روٹی کہاں ہے، وہ تیسری روٹی کا کیا ہوا؟ تو اس بدبخت نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ آگے سفر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد جب آگے بڑھے تو ایک ہیرن کو دیکھا اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اشارے سے اس کو قریب بلایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی وہ ہیرن اللہ کے نبی کے قریب آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہیرن کو ذبح کیا، اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد حضرت عیسیٰ اور وہ شخص جو تھا دونوں نے مل کر اس گوشت کو کھایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہیرن کی بچی ہوئی ہڈیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور اللہ سے دعا کی، وہ ہڈیاں پھر سے زندہ ہو گئیں، یعنی ہیرن بن گئی، اور وہ ہیرن بن کے دوبارہ جنگل میں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ اے شخص بتا وہ تیسری روٹی کا کیا ہوا، کہ تجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنایا اور میرے ہاتھ سے تجھے یہ معجزہ دکھوایا، سچ سچ بتا دے وہ تیسری روٹی کا کیا ہوا، وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ یارو وہ اتنا لالچی ہو چکا تھا، وہ اتنا بدبخت شخص تھا، اس کے اندر اتنی دنیا بسی رچی تھی کہ پھر بھی اس نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد انکار کیا اور کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ روٹی کا کیا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ جب آگے بڑھے تو دریا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس پانی پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے وہ شخص یوں مانو کہ دریا کے اوپر چلتا ہوا جا رہا تھا، جیسے کہ مانو کوئی زمین پہ چل رہا ہو۔ یہ معجزہ جب دیکھا اس نے تو پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں نے تجھے معجزہ دکھایا اور پانی کے اوپر چل کے اس دریا کو پار کیا، اب تو بتا دے کہ اس تیسری روٹی کا کیا ہوا، وہ تیسری روٹی کہاں ہے، کس نے کھائی؟ لیکن وہ بدبخت اتنا تھا کہ پھر بھی اس نے انکار کیا اور کہا مجھے نہیں پتا۔ یارو یہ وہ شخص تھا جس کے دل میں دنیا بس چکی تھی، جس نے دنیا کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اپنے پیر کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ دنیاوی چیز کو طلب کرتے ہیں، وہ دنیاوی چیز مانگتے ہیں، اس جگہ پر جا کر بھی اپنے دل کو صاف کرنے کی دعا کروانے کے لیے نہیں کہتے، بلکہ وہ وہاں پر جا کر بھی کہتے ہیں حضرت تعبیذ لکھ دیجئے، میرے مال میں برکت نہیں، حضرت فلاں فیکٹری نہیں چل رہی، فلاں کاروبار نہیں چل رہا۔ یارو یہ تو وہ دربار تھا جہاں تجھے اپنی مغفرت مانگنی چاہیے تھی، جہاں تجھے توبہ کرنا چاہیے تھا، جہاں تجھے تقوی کا نور حاصل کرنا تھا۔ لیکن آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ایسی جگہ جب مل بھی جاتی ہے، آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ پہلی بات تو اس طرح کے کامل لوگ ملتے نہیں، اگر اللہ کے ولی مل بھی جائیں تو ان سے اس وقت بھی دنیا کا مطالبہ کرتے ہیں، دنیا مانگتے ہیں۔ یارو دنیا نہ مانگے جب ایسے شخص کے پاس پہنچے، بلکہ آخرت کا سوال کریں، نجات کا ذریعہ مانگے، توبہ کریں۔ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے ذریعے سے بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آگے پہنچے. جب اس شخص نے نہیں سکرا ہرن کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، کھایا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، پھر بھی نہ سکرا، آگ پہ چل رہے تھے. اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو بھی پانی پہ چلا رہے تھے. یہ بھی معجزہ دیکھ کر اس نے انکار کیا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ریت کے ڈھیلوں پہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے ریت کو اکٹھا کیا اور اس ریت کے 3 حصے کیے، اور اس کے بعد اس ریت سے کہا اللہ کے حکم سے اے ریت تو سونا بن جا. اللہ کے نبی کی زبان سے جیسے ہی یہ جملہ ادا ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ریت کے ڈھیلے سونے بن گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اس کا بٹوارا کیا، ایک ڈھیر سونے کا خود لے لیا، ایک ڈھیر اس شخص کو دیا، اور ایک ڈھیر آپ نے وہیں پر چھوڑ دیا اور کہا یہ اس کا ڈھیر ہے جس نے روٹی وہ کھائی تھی، جو وہ روٹی لے گیا اس کا ہے. جب بات مال کی سنی، جب بات دولت کی سنی، تو وہ شخص جو معجزے دیکھ کر انکار کر رہا تھا، دنیا کی محبت جو اس کے دماغ اور دل پر چڑھ چکی تھی، جب اس نے سونے کو دیکھا تو اپنی بے شرمی کی بتی سی نکالتے ہوئے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، دیکھو وہ روٹی کسی اور نے نہیں لی تھی، بلکہ وہ روٹی تو ہم نے ہی چرائی تھی، وہ روٹی تو ہم نے ہی کھائی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ روٹی تو نے ہی لی ہے، لیکن میں تیرے منہ سے سننا چاہتا تھا. جا لے جا اور اس ڈھیر کو، یہ تیرا ہوا. اگر وہ اس سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیتا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کو معاف نہیں کرتے؟ کیا اس کو سزا دیتے تھے؟ لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت اتنی بڑھ چکی تھی کہ معجزہ دیکھ کے انکار کیا، مال دیکھ کے اقرار کر لیا کہ ہاں ہم نے ہی وہ روٹی چرائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں پر چھوڑ کر آپ آگے تشریف اکیلے لے گئے. اس کے بعد 2 شخص آئے، انہوں نے جب اس بندے کے پاس 3 ڈھیر سونے کے دیکھے، ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے پلاننگ کی کہ شخص کو ہم قتل کر دیں اور اس کا سونا ہم لے لیں. اس نے کہا مجھے قتل مت کرو، سونے کو تقسیم کر لیا جائے. تو وہ تینوں رضامند ہو جاتے ہیں. کہا ٹھیک ہے، تو سونے کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں. ان کو بھوک بہت زوروں کی لگی تھی. اس میں سے ایک شخص بولا کہ قریب بستی سے کوئی کھانا لے کر آئے اور 2 لوگ یہاں انتظار کریں گے. تو اس میں سے ایک شخص تیار ہوا کھانا لے جانے کے لیے، تو ایک کھانا لینے کے لیے چلا گیا اور 2 شخص اس سونے کے ڈھیر کے پاس بچے. اب جو کھانا لینے گیا تھا تو وہ راستے میں جب پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا جائے اور یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے اور یہ پورا سونا 3 ڈھیر ہمارے ہو جائیں گے. یارو یہ دنیا تباہ و برباد کر دیتی ہے. میرے حضور نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے. جب اس شخص نے یہ سوچا اور اس کھانے میں زہر ملا کر کے ان اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا، اور ادھر جو 2 ساتھی بچے تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ شخص جیسے ہی آئے گا اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے حصے کا مال بھی ہمیں مل جائے گا. اب ادھر دونوں نے منصوبہ بنا لیا کہ قتل کیا جائے گا. اب وہ جب کھانا لے کر آیا، کھانا جیسے ہی رکھا وہ دونوں شخص اس پر ٹوٹ پڑے، اس کا قتل کر دیا. اس کے بعد وہ دونوں اطمینان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو چونکہ کھانے میں زہر ملا ہوا تھا، کھانا کھا کے ان دونوں کا انتقال ہو گیا. اب تینوں کی لاشیں اس سونے کے ڈھیر کے پاس پڑی ہیں. دیکھو لالچ کتنی بڑی بلا ہے. تینوں ڈھیر سونے کے پڑے ہیں، تینوں لاشیں وہاں پر پڑی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے وہاں سے گزر ہوا. آپ نے یہ نظارہ دیکھ کر کے لوگوں سے کہا لوگو دنیا کو اپنا رب مت بناؤ، دنیا کو اپنا رب مت بناؤ، اپنا مال جمع کرو رب کے پاس جہاں نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے. اگر دنیا کو تم رب بناؤ گے تو یہ دنیا تمہیں انقریب خسارے میں لے جائے گی، انقریب تمہارے ساتھ دھوکہ کرے گی، اور یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کریم نبی نے بھی فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، مگر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے